اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر نیک دلی مراد کو پورا کرے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا جن بچوں کا حافظہ کمزور ہے ان کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ بہت سے بچے ایسے ہیں، بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کی یادداشت بڑی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو بچوں کا حافظہ مضبوط کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑوں کا حافظہ مضبوط کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں ان کا حافظہ بھی مضبوط کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے کوئی بات کر کے یا کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں اور انہیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ چیز کہاں رکھی ہے یا فلاں بات ہم نے کہی تھی۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جو لوگ ایسی بیماری کا شکار ہیں، یعنی بھول جانے والی بیماری کا شکار ہیں، یادداشت ان کی کمزور ہے، تو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں جب بندہ چلا جاتا ہے ان کی یادداشت بڑی کمزور ہو جاتی ہے، تو ان کی یادداشت کو بھی برقرار رکھنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو بار بار ایک ہی بات سمجھائی جاتی ہے یا ایک ہی سبق ریپیٹ کروایا جاتا ہے، بڑی توجہ سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس وقت تو بچے کے ذہن میں ہر چیز بیٹھ جاتی ہے، لیکن بعد میں جب ٹیچر سنے یا کوئی بھی اور بات ہو تو اس بچے کو بھول جاتی ہے، سبق بھول جاتا ہے، بات بھول جاتی ہے یا اسے سبق یاد ہوتا ہی نہیں۔ ان تمام بیماریوں سے نجات پانے کے لیے بڑا ہی لاجواب عمل ہے، باکمال عمل ہے۔ جو بندہ اس عمل کو کر لے گا انشاءاللہ وہ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جن کا میں آگے ذکر کروں گی۔ ان کے حافظے مضبوط ہوں گے، دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہوں گے، جو بات ان سے کہی جائے وہ یاد رکھیں گے، جو سبق انہیں پڑھایا جائے وہ سبق بھی بچوں کو یاد رہے گا۔ یاد رکھیں، بچپن ایک ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو بچپن میں جو سکھایا جاتا ہے بڑے ہونے تک بچے کی وہی تربیت رہتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو خاص کر کے اپنے بچوں کے لیے ضرور کریں۔ اگر آپ اس عمل کو اپنے بچوں کے لیے کریں گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے دماغ اتنے زیادہ مضبوط کر دے گا کہ بچے حد سے زیادہ لائق ہوں گے، بچے ترقیاں کریں گے، اور آپ اپنے بچے پہ فخر کریں گے اور رب کریم کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کریم نے ہم پر قرآن جیسی نعمت کو نازل کیا ہے، اپنے ناموں کی اتنی برکت رکھی ہے کہ ہم اللہ کے نام پڑھ کے جو چیز مانگیں گے رب کریم ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے کہ اس عمل کے کرنے سے ہمارے بچے کا حافظہ مضبوط ہوگا، بچے کو جو سبق دیا جائے گا وہ یاد رہے گا۔ اگر آپ بچپن میں اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہونے تک آپ کا بچہ بہت زیادہ بلند مرتبے پہ پہنچے گا، عزت اور شہرت حاصل کرے گا اور کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گی۔ بچہ کامیاب ہی کامیاب ہوگا، کیونکہ جو بندہ پورے یقین کے ساتھ عمل کو کر لیتا ہے اللہ رب العزت بھی اسے پھر کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا۔ وہ جو چیز اللہ سے مانگتا ہے رب کریم اسے عطا کرتا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ پاک اسے بن مانگے ہی عطا کرتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں،
لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں. سب سے پہلے تو آپ نے 3 عدد یا 7 عدد بادام لینے ہیں. آپ 7 عدد بادام لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور 7 عدد بادام آپ نے ایک بچے کے لیے لینے ہیں. اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو آپ نے 14 عدد بادام لینے ہیں. اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو آپ نے 21 عدد بادام لینے ہیں. یعنی جتنے بچے ہوں گے اس حساب سے آپ نے بادام لینے ہیں. ایک بچے کے لیے آپ نے 7 بادام لینے ہیں. 7 باداموں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور 7 مرتبہ ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو آپ نے 7 بادام جو آپ کے سامنے پڑے ہوں گے ان میں سے آپ نے ایک بادام کی گری کو اٹھا لینا ہے. بادام کی گری کو اٹھانے کے بعد آپ نے اس پر 7 مرتبہ یا اللہ یا حافظ یا قوی کا ورد کرنا ہے. یا اللہ یا حافظ یا قوی. آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے 7 مرتبہ اللہ کے ان اسماء اعظم کو پڑھ کے اس بادام پہ پھونک مار دینی ہے. اس بادام کی گری کو آپ نے سائیڈ پہ کر دینا ہے. دوسری بادام کی گری اٹھانی ہے، پھر اس پر آپ نے یا اللہ یا حافظ یا قوی، یا اللہ یا حافظ یا قوی، یا اللہ یا حافظ یا قوی. اس طرح آپ نے تینوں اسماء اعظم کو اکٹھا پڑھتے جانا ہے. جب 7 مرتبہ آپ اسماء اعظم کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے بادام کی گری پہ پھونک مار کے اسے بھی سائیڈ پہ رکھ دینا ہے. اسی ترتیب سے آپ نے 7 گریوں پر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے. آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنے بچے کے حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے، حافظے کو قوت دینے کے لیے، اور بچے کے دماغ کو کمپیوٹر کی طرح تیز بنانے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے. یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اس بچے کا تصور، اس بچے کا نام، اس بچے کا چہرے کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے. اب باداموں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بادام بھگو دینے ہیں. 3 بادام آپ نے جب بچہ ناشتہ کرے تب کھلا دینے ہیں، اور 3 بادام جو ہیں اسے آپ نے دوپہر کے کھانے کے ساتھ دے دینے ہیں یا پھر شام کے کھانے کے ساتھ دے دینے ہیں، اور 1 بادام جو بچ جائے وہ وظیفہ کرنے والا خود کھا لے. دوسرے دن بھی آپ نے 7 عدد بادام کی گریاں لینی ہیں. جس طریقے سے میں نے وظیفہ بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے وظیفے کو کر کے بادام کی گریوں پہ پھونک مار کے بچوں کو کھلا دینا ہے. اس عمل کو آپ نے مسلسل 41 دن تک جاری رکھنا ہے. اگر خواتین اس عمل کو کر رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے تو خواتین خاص ایام میں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں. چند ہی دن کے اندر اندر آپ خود دیکھیں گے، اپنے بچوں میں تبدیلی دیکھیں گے. آپ کے بچے کو جو بات سمجھائی جائے گی اس کے ذہن میں رہے گی، جو سبق پڑھایا جائے گا اس کے ذہن میں رہے گا، حافظہ مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے بچے کا دماغ قوت والا ہوگا، یعنی قوت و برتری والا ہوگا. اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. آپ نے بس اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، اور جس مقصد کے لیے عمل کیا ہے اس مقصد میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما. اپنے نبی کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے ہماری دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما. اپنے لفظوں میں آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. چند ہی دن کے اندر اندر آپ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.